أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وابستہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ عظیم طالبات جو اس عظیم سفر سے فاضل ہو رہی ہیں اور آج صحیح بخاری کی آخری حدیث کا سبق لے رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بابرکت بنا دے، اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اس ادارے کے لیے، وطن عزیز کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما دیں، برکتوں سے نوازیں جنہوں نے ان طالبات کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور وہ منتظمین اور محتممین جنہوں نے ہر طرح کی ان کی نگہداشت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی اور اس کو سمجھنے کی، دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، تو کبھی کبھار میرے ذہن کے اندر یہ بات آتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مختلف مواقع پر دعا سے سرفراز کرتے تھے، تو کتنے وہ خوش قسمت تھے کہ کبھی وہ بیان کرتے کہ میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تھا، کبھی فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں بیٹھا تھا۔ تقریباً وہ 50 کے قریب خوش قسمت صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی سواری پہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور کوئی صحابی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کسی کا سینہ آپ کے سینے سے لگا، تو الغرض وہ بڑی ہی ایک بابرکت نسل تھی اور عظیم لوگ تھے جنہیں یہ سعادت حاصل تھی، تو انہیں ایک بہت بڑا اعزاز یہ حاصل تھا کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی۔ تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم ہو گئے ہیں؟ تو پھر میں نے ان احادیث کو ڈھونڈنا شروع کیا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے عمل پر دعا دی ہو جس کے ہم حقدار بن جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو وہ دعا حاصل نہیں کر سکے، لیکن اب زندگی میں کوئی ایسا عمل کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار بن جائیں۔ تو کافی ڈھونڈنے سے اس سلسلے میں کافی ساری احادیث ملی، لیکن ان میں سے ایک ہی حدیث جو ہے جو میرے علم میں آئی،
تو ان میں سے ایک ہی حدیث جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور وہ دعا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ حدیث سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نضر اللہ امران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یؤدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے حدیث کو سنا، اس کو یاد کیا، یہاں تک کہ آگے اس حدیث کو پہنچا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو ہم میں سے ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وابستہ ہو جائیں، اور ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ طالبات بڑی عظیم ہیں جنہوں نے یہ احادیث پڑھی ہیں، اور یقیناً ایک بڑی تعداد انہوں نے یاد کی ہوگی۔ احادیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری ایک بہت عظیم کتاب ہے، اور اس کے بہت زیادہ پہلو ہیں، اور جب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عظیم کتاب کو لکھا ہے، تصنیف کیا ہے، اس کے بعد سے ہی لوگ جو ہے وہ اس کتاب کی عظمت کے قائل ہیں، اور اس کتاب کے حوالے سے مختلف ادوار میں علماء کرام نے بہت عظیم گواہیاں دی ہیں۔ اس کتاب کا منہج بہت عظیم ہے، اس کتاب کے اندر درج جو معلومات ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔ اس کتاب کا جو ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، چونکہ حکم کے مطابق وقت جو ہے وہ مختصر ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ صحیح بخاری کے حوالے سے صرف امام بخاری رحمہ اللہ کی ان اولیات کا ہم اس مجلس میں ذکر کریں گے کہ جو کام سب سے پہلی مرتبہ تاریخ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ان سے پہلے کسی اور عالم کو یہ سعادت جو ہے وہ نصیب نہ ہو سکی۔ سیرت امام بخاری یہ بھی ایک بڑی عظیم چیز ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ صحیح بخاری کے حوالے سے صرف ایک نقطہ جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، وہ اعزازات جو سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کو حاصل ہوئے۔ اس میں جو سب سے پہلا اعزاز یا سب سے پہلا امتیاز یا وہ پہلی چیز جس کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور ان سے پہلے یہ طرز نہیں تھی، وہ ان کا اس عظیم کتاب کا عظیم نام رکھنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بہت عظیم محدث گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کتابوں کے جو عنوان اور نام ہوتے تھے وہ بڑے مختصر نام ہوتے تھے۔ مصنف ہے، سنن ہے، مسند ہے، موطا ہے، اور کچھ احادیث کے اجزاء لکھے گئے، کتاب الطہور ہے، کتاب الصلاۃ ہے، تو بڑے مختصر نام جو ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو ہے وہ احادیث کی کتابوں کے رکھے جاتے تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنی کتاب کا تفصیلی نام رکھا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ دیگر محدثین ان سے متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ تفصیلی نام رکھے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، اب اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو شاید عام لوگوں کے لیے تھوڑی سی عجیب ہوں گی، لیکن چونکہ طالبات اور طلبۃ العلم ہیں، کچھ ان کے حوالے سے بات ہو جائے گی، کچھ انشاءاللہ عام باتیں بھی ہوں گی جس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا ہے، اس کے بعد بارے میں دو راجح قول ہیں یا مضبوط قول دو ہیں۔ سب سے پہلا جو سب سے صحیح نام ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی۔ تو یہ نام بہت سارے محدثین نے یہ نام امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ امام کلابازی ہیں، انہوں نے جو صحیح بخاری کے راویوں پہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے
یہی نام ذکر کیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے، ابن رشید رحمہ اللہ نے، ابن خیر اشبیلی رحمہ اللہ نے، ابن ملقن رحمہ اللہ نے، ابن صلاح رحمہ اللہ نے، عینی رحمہ اللہ نے، امام سیوطی رحمہ اللہ نے، ایک بڑی تعداد ہے شرح حدیث کی اور محدثین کی جنہوں نے یہ نام ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا یہ نام لکھا یا یہ نام رکھا۔ ایک دوسرا نام ہے جو مضبوط ضرور ہے لیکن اس کی بنسبت جو ہے اس کا درجہ کم ہے، وہ نام جو ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ نام جو ہے وہ حدث ساری میں ذکر کیا۔ عبد الفتاح ابو غدہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحقیق اسمئی الصحیحین و جامع ترمذی، بخاری اور مسلم کا نام صحیح کیا ہے اور جامع ترمذی کا نام صحیح کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ جو پہلا نام ذکر کیا ہے اس نام کو انہوں نے ترجیح دی ہے اور کہا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو نام ذکر کیا ہے یہ نام ٹھیک نہیں ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو یہ نام ذکر کرتے ہوئے غلطی لگ گئی ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان کی نگاہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو ان کا ذہن ہٹ گیا تو انہوں نے یہ نام جو ہے وہ ذکر کر دیا، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ نام جو ہے وہ ابو زید المروزی کا جو نسخہ ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد امام فربری کے شاگرد ہیں، اس کا جو مخطوط ہے، اور دنیا میں صحیح بخاری کا سب سے قدیم مخطوط جو ہے وہ یہی والا ہے ابو زید المروزی رحمہ اللہ کا جو فربری سے ہے، اور یہ نسخہ جو ہے وہ 370 ہجری کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا۔ اس وقت یہ نسخہ دنیا کے اندر موجود ہے، اس بخاری کے سب سے قدیم نسخہ جو ہے اس کے اندر وہی نام ذکر کیا گیا ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے مراکش کے ایک عالم دین ہیں محمد المنونی، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے صحیح البخاری فی الدراسات المغربیہ، تو اس کے اندر انہوں نے فاس کے اندر ایک لائبریری ہے جسے مکتبہ احمدیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک مخطوطے کا ذکر کیا ہے جو کہ ابن حتیہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور وہ ابو ذر کی جو مشہور روایت ہے جس پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جو کہ بخاری کی سب سے عظیم شرح ہے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ اس نسخے کی نسبت جو ہے وہ ابن حتیہ رحمہ اللہ کی طرف ہے، اس نسخے پر بھی یہی نام ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ابو علی الصدفی ایک مشہور امام اور محدث ہیں، ان کا بھی ایک نسخہ ہے جس کو عبد الحادی التازی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے صحیح البخاری بخط الحافظ الصدفی، اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ وہی نام ذکر کیا ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو ہم جو ترجیح دے رہے ہیں کہ پہلا نام زیادہ راجح، بات لمبی ہو جائے گی اور شاید آپ کی دلچسپی کی بھی نہ ہو، تو جو ائمہ محدثین نام ذکر کرتے ہیں تو ان میں ابن خیر الاشبیلی رحمہ اللہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ جو نام ذکر کرتے ہیں اس میں اندر بڑی ایک دقت ہوتی ہے اور یہ ایک علمی بحث ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ہم 10 پوائنٹ ذکر کریں گے، اس میں پہلا یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے کسی حدیث کی کتاب کا تفصیلی نام جو ہے وہ رکھا ہے۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنا منہج اور اپنی کتاب کے اندر پائے جانے والی ساری شروط جو ہیں وہ اس نام کے اندر ذکر کر دی ہیں۔
علماء کرام نے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں حدیث ذکر کرنے کی شرط کیا ہے، اس حوالے سے کافی زیادہ تفاصیل جو ہے وہ ذکر کی ہیں، لیکن جو تفاصیل امام بخاری رحمہ اللہ کے اس نام سے ان کی مناسبت ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اس سے زائد اگر کسی نے کوئی شرط ذکر کی ہے تو وہ شرط محل نظر ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ سب سے پہلے محدث ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا منہج اور اپنی ساری کی ساری جو شرائط ہیں وہ ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر علماء ان سے متاثر ہوئے۔ تو جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے تفصیلی نام رکھا، تو ان کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے صحیح مسلم کا تفصیلی نام جو ہے وہ رکھا۔ امام مسلم جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کا پھر تفصیلی نام رکھا، اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ انہوں نے جو صحیح ابن خزیمہ ہے اس کا تفصیلی نام رکھا، اور وہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور ان کے بعد ابن حبان رحمہ اللہ اور پھر دیگر محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے تفصیلی نام ذکر کیے۔ تو بات کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا پورا منہج اور اپنی کتاب کی مکمل شرائط جو ہیں جن کی انہوں نے پاسداری کی ہے، جو ان کے مد نظر ہیں، وہ انہوں نے صحیح کے اس نام کے اندر جو ہے وہ ذکر کر دی ہیں۔ اس سے زائد جو بھی شرائط ذکر کی جاتی ہیں وہ علماء کرام کا اجتہاد ہے، اور شاید وہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے الجامع، تو الجامع کا مطلب یہ ہے کہ احادیث زندگی کے یا علوم کے جن بڑے بڑے شعبوں کے ساتھ جو احادیث کا تعلق ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سبھی طرز کی احادیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ذکر کی۔ تو جامع کا مطلب عام طور پر علماء نے کہا کہ 8 طرز کی جو احادیث جس کتاب میں ہوں تو اس کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ اس میں فقہی احادیث ہوں، اس میں تفسیر ہو، اس میں عقائد کی احادیث ہوں، اس میں زہد و رقاق کی احادیث ہوں، اس کے اندر جو ہے مناقب کی احادیث ہوں، اس کے اندر فتن اور ملاحم کی احادیث ہوں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے یہ جامع کتاب ہے، یعنی کہ یہ 8 اور بلکہ اس سے بھی زائد جن شعبہ ہائے زندگی اور علوم جن کے ساتھ حدیث کا تعلق ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ اس کتاب کے اندر ان احادیث کو ذکر کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے المسند ان احادیث کو بنیاد بنایا ہے جو احادیث باسند بھی ہیں اور ان کی سند میں انقطاع نہیں ہے، اور وہ مرفوع احادیث ہے۔ مسند کا مطلب وہ احادیث جو باسند ہیں اور ان میں انقطاع بھی نہیں ہے، بالکل ہر راوی نے اپنے سوپر والے استاد سے سنی ہے، اور وہ احادیث بھی مرفوع ہیں، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ احادیث پہنچتی ہیں۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ان کی یہ ہے کہ وہ احادیث صحیح ہونی چاہیے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کل یہی شرط ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ بعض علماء کرام نے جو اس بارے میں یہ تفصیل کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اصح حدیث کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی اس احادیث سے صحیحہ میں سے جو سب سے اعلیٰ صحیح حدیث ہوتی ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ بات ایک پہلو سے صحیح ہے اور ایک پہلو سے محل نظر ہے۔ اس اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ اس موضوع کی عمومی طور پر سب سے زیادہ صحیح کتاب حدیث جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں لے کر آتے ہیں۔ اس موضوع کی جو سب سے صحیح حدیث ہوتی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر لے کر آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو بھی حدیث لے کر آتے ہیں وہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے، کیونکہ جو صحیح بخاری کی احادیث ہیں اس میں ایک بڑی تعداد ان احادیث کی ہے جو حسن درجے کی ہیں، اور ائمہ محدثین کی نگاہ میں حسن صحیح کے اندر ہی داخل ہوتی تھی۔ سب سے پہلے محدث جنہوں نے صحیح اور حسن احادیث کا امتیاز کیا ہے، اور علیحدہ سے وہ ایک تعریف بنائی گئی ہے کہ حسن حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح سے کم درجے کی ہوتی ہے،
یہ بات جو ہے وہ سب سے پہلے ابن صلاح رحمہ اللہ نے کی ہے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ سے پہلے جتنے بھی محدثین ہیں وہ حسن کو اس طرح کے اصطلاحی معنی میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ بات زیادہ تفصیل کے اندر چلی جائے گی، ہم اس طرف نہیں جائیں گے، صرف بات اتنی کرنی مقصود ہے کہ جس کو ابن صلاح رحمہ اللہ سے جس حسن حدیث کا آغاز ہوا ہے، یہ حدیث ائمہ متقدمین کے نزدیک صحیح ہی ہوتی تھی اور وہ اس کو صحیح حدیث کے اندر ہی شمار کرتے تھے۔ یہ جو بعد میں ابن صلاح رحمہ اللہ، امام عراقی رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جس چیز کو حسن کہا ہے تعریف کر کے، یہ حسن حدیث جو ہے ائمہ کے نزدیک وہ صحیح میں شامل ہوتی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سارے علماء حسن کے لیے یہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ شاذ اور معلول نہ ہو۔ جب روایت کے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ وہ شاذ اور معلول نہیں ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ حسن حدیث نہیں ہے جس کو ائمہ متاخرین نے حسن کہا ہے۔ تو بہرحال تو ائمہ متقدمین کے نزدیک حدیث دو ہی طرح کی ہوتی تھی، یا حدیث صحیح ہوتی تھی یا حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی تھی۔ درمیان میں جو امام خطابی رحمہ اللہ نے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کو جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی کے اندر جو ہے وہ ائمہ متاخرین نے استعمال کیا۔ تو ہم موضوع کی طرف دوبارہ واپس آتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی کل شرط یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے، اور صحیح اس معنی اور مفہوم پر جو ائمہ متقدمین کے نزدیک صحیح کا معنی اور مفہوم تھا، اور وہ یہ کہ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو۔ بس ٹوٹل اتنی بات ہے۔ ہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت کوشش کی ہے کہ ہر باب کے اندر جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اس کا انتخاب کریں، لیکن ہر باب کے اندر صحت کے اعلیٰ درجے کی احادیث جو ہے وہ موجود نہیں تھی، اس لیے یہ ہر حدیث کے بارے میں تکلف کرنا کہ یہ صحت کے سب سے اعلیٰ درجے میں اس کو لے کے جایا جائے، تو شاید یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ مراد نہیں تھی، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے اندر اصحیت کی جو ہے وہ شرط لگا دیتے عنوان کے اندر اور بات مزید واضح ہو جاتی۔ اس کے بعد چوتھا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بولا ہے المختصر، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مختصر کتاب لکھی ہے۔ تقریباً اس کے اندر 2100 بعض علماء کہتے ہیں یا 2500 کے قریب ٹوٹل احادیث ہیں جو صحیح بخاری کے اندر ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت تھوڑی احادیث کا انتخاب کیا، اور ان کی جو بہت زیادہ اسانید تھی، جن 2500 احادیث کا انہوں نے انتخاب کیا، ان کی بھی بہت زیادہ اسانید انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر نہیں کی، بلکہ ان میں سے بھی اسانید کا انتخاب کیا، اور مختصراً معلومات جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کی۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلی چیز یہ سند کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں اور احادیث کے موضوع کے حوالے سے اور کچھ مزید چیزیں۔ تو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلقہ احادیث ذکر کی ہے۔ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نام ذکر کیا نا من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنسبت امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جامعیت زیادہ ہے، اور جب ہم صحیح بخاری کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر جامعیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر شعبے کے متعلقہ احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تخلیقی جو صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بھی طرز کا تعلق کسی حدیث کا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ سبھی طرز کی احادیث جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ وَسُنَنِهِ، اور امور کے اندر اگرچہ سنن کا لفظ آ جاتا تھا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے دو طرح کی احادیث کو خصوصی امتیاز دیا ہے۔ وہ ان احادیث کو جو احکام پر مشتمل احادیث ہیں، سنن ہی وہ احادیث جو احکام پر مشتمل ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو اپنی صحیح کے اندر بہت زیادہ مقام دیا ہے جن احادیث کا تعلق احکام سے تھا، تو اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ وَأَيَّامِهِ، اور اسی طریقے سے ایک خصوصی چیز جو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ذکر کی ہے وہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغازی ہیں ان کا خصوصی طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اور جو علماء کرام جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مغازی کے اندر بڑا ہی ایک عجیب طرح کا طرز عمل ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ بہت ساری جگہوں پر جو سیرت نگار ہیں ان کی متفقہ معلومات اور اقوال کے خلاف گئے ہیں، اور یہ بات موضوع سے ہٹ جائے گی، لیکن بس یہاں تک بات کو ختم کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیرت کی اور مغازی کی احادیث کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے، اور مغازی ان 8 ابواب میں سے یا ان 8 موضوعات میں سے ایک بنیادی موضوع ہے جو جامع کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے اپنا پورا منہج اور اپنی پوری شرائط جو ہے وہ ذکر کر دی ہے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ علماء ان سے متاثر ہوئے اور یہ طرز عمل آگے چل پڑا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے منہج کو واضح کرنے کے لیے مقدمہ لکھا شروع میں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے منہج کو واضح کرنے کے لیے الرسالۃ الی اہل مکہ لکھا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے منہج کو واضح کرنے کے لیے العلل الصغیر کے نام سے ایک رسالہ لکھا. لیکن پہلے محدث جنہوں نے اپنا منہج اور شرائط مکمل طور پر بیان کی ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے یہ کام نہیں کیا جاتا تھا. تیسری وہ بات کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے کی ہے تو وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ وہ سب سے پہلے محدث ہیں جنہوں نے صرف صحیح احادیث کو جمع کیا. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جتنے بھی محدثین تھے وہ صحیح احادیث بھی ذکر کرتے تھے، وہ ضعیف احادیث بھی ذکر کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے صحیح مرفوع احادیث جو ہے وہ جمع کی ہیں. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا چوتھا امتیاز یا چوتھی ایسی چیز جس کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے نہیں تھا، وہ ہے جامعیت، جس کے بارے میں ہم نے ابھی تھوڑی سی بات کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کچھ کتابیں ایسی موجود ہیں جو جامع کے نام سے تھیں. اس میں جامع سفیان ثوری تھی. جامع کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس میں سے جو ہمیں دستیاب ہیں ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب موجود ہیں، ان کا خصوصی موضوع ہے. ڈاکٹر صاحب جدھر کوئی کمی ہو غلطی ہو ذرا رہنمائی فرما دیجئے گا. تو 2 کتابیں جامع کے نام سے جو ہے اب پرنٹڈ ہیں جو امام بخاری سے پہلے کی ہیں. بقیہ بہت ساری جامع کے نام سے کتابیں تھیں لیکن وہ مطبوع نہیں ہیں. اس میں ابھی حال ہی کے اندر جو ہے وہ جامع معمر بن راشد، ان کا نسخہ جو ہے ابھی تقریباً اسی سال جو ہے وہ تباہ ہوا ہے 5 جلدوں کے اندر دارالمنہاج سے، اور یہ مکمل نسخہ ہے. اس میں تقریباً 1700 احادیث ہیں جو جامع معمر میں ہے. اسی طریقے سے جامع عبداللہ بن وہب جو ہے وہ مکمل نہیں ملی، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ملا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے. ان دونوں کتابوں کو پڑھنے سے اور جو جوامع کتب کے بارے میں معلومات ہیں ان کو پڑھنے سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع کا تقابل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جامع کو جامعیت کے معنی میں استعمال کرنے والے سب سے پہلے محدث جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جامع نام سے کتابیں ہیں، لیکن جس معنی میں امام بخاری نے استعمال کیا ہے جامعیت میں اور پورے ابواب کے شمول کے اعتبار سے، تو وہ سب سے پہلی کتاب لکھنے والے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں. ان سے پہلے جامعیت والی کتاب کسی محدث نے نہیں لکھی. اور یہ اس کے اندر جامعیت کے بہت زیادہ پہلو ہیں اور سارے میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. تو اس میں کچھ پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور یہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اور بہت اہمیت کی حامل بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سبھی موضوعات کے متعلقہ حدیث ذکر کی، اس اعتبار سے جامعیت ہے، یہ واضح اور معروف بات ہے. لیکن امام بخاری کی جامعیت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث بھی اکٹھی کی ہے اور پھر ان احادیث کی فقہ بھی اکٹھی کی ہے اور پھر تقریباً موجود ذخیرہ احادیث کی ساری، آپ نہ کہیں لیکن اغلب احادیث جو ہے
ان کے بارے میں اپنی نقدی رائے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر ذکر کر دی ہے۔ دوبارہ چونکہ یہ نقطہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کو ذرا توجہ سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی جامعیت کے بہت پہلو ہیں، اس میں سے ایک جو ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جامع ہے کس کی؟ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے فہم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ پورے ذخیرہ احادیث، اس کی اغلب احادیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کا صحت اور ضعف کے اعتبار سے جو نقطہ نظر ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو گویا کہ حدیث، فقہ الحدیث اور نقد حدیث کی یہ جامع کتاب ہے۔ اگر ہم احتیاط کر لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 90% ذخیرہ احادیث ان کا حکم جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل یہاں پر کرتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث پر حکم کیسے لگائے ہیں اس کتاب کے اندر، تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اور اس کے معارض ایک حدیث ہوتی ہے، اس حدیث کا ذکر نہیں کرتے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس میں اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلے میں صحیح ہے اور جو اس کے مقابل کی حدیث ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو میں پہلو ذکر کروں گا تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کیسے حدیث کے بارے میں یہ نقطہ نظر ہے؟ تو اس کا ایک سادہ سا طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جتنی کتب علل ہیں، جتنی کتب تواریخ ہیں، جتنی کتب سوالات ہیں، تو اس طرز کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں ان احادیث کو دیکھا جائے کہ جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس کے معارض حدیث کو ذکر نہیں کیا، تو اس کو ان کتب علل میں، سوالات میں، تواریخ میں، ان کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے، تو دیکھا جائے کہ جو امام بخاری کے اوپر کا دور اور ان کے شاگردوں کا دور جو ہے، امام احمد ہیں، علی بن مدینی ہیں، یحییٰ بن معین ہیں، اسحاق بن راہویہ ہیں، عمر بن علی الفلاس ہیں، یہ اور ان کے جو نیچے والا طبقہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں کا، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ترمذی ہیں، نسائی وغیرہ، تو تیسری صدی تک کی جو کتب ہیں ان میں دیکھا جائے اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ اگر اس حدیث پہ ائمہ محدثین جو امام بخاری کی صحیح میں موجود حدیث کے معارض ہے اس پہ ذوف کا حکم لگا رہے ہیں، تو پکی بات ہے کہ امام بخاری اس کو ترک اس بنیاد پہ کر رہے ہیں، اس کے معارض جو روایت لے کے آ رہے ہیں اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس کے معارض روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں لیکن میں ذکر نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ کرتے ہیں، ایک حدیث ذخیرہ احادیث میں کئی سندوں سے منقول ہوتی ہے اور ان سندوں کے اندر اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر اس میں سے کچھ اسانید کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کو اپنی کتاب میں مختلف جگہوں پر امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں۔ تو ان اسانید جن کا امام بخاری انتخاب کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی بہت ساری ان اسانید پر امام بخاری رحمہ اللہ اپنا نقطہ نظر دے دیتے ہیں جن اسانید کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ترک کیا ہوتا ہے اور ان کو ذکر نہیں کیا ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کوئی حدیث کسی موضوع میں اصل اور بنیادی حدیث ہوتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر ذکر نہیں کرتے، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں اغلب اصول احادیث جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح ہیں اپنی کتاب کے اندر جمع کر دی ہیں۔ کوئی حدیث کسی مسئلے کے اندر اصل اور بنیادی حدیث ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب کے اندر نہیں لے کر آتے ہیں، تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے اس روایت کے ذوف کا۔ اس والے سے ایک بڑی عظیم کتاب ہے اعراض الامام البخاری عن الحدیث الاصلی فی الباب فی الجامع الصحیح، اعراض الامام البخاری عن الحدیث الاصلی فی الباب فی الجامع الصحیح، دراسہ تأصیلیہ تطبیقیہ، المقاصد التعلیلیہ انموذجہ، محمد رائق خلیل، بہت کمال کا دراسہ ہے اور بڑی عظیم چیز ہے۔ چوتھا پہلو جس کے ذریعے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کا حکم دیتے ہیں وہ ان کے تراجم ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم کی فقہی جو پہلو ہے اس پر کافی زیادہ علماء نے غور و فکر کیا ہے،
اور اس حوالے سے بہت زیادہ دراسات، ریسرچز، تھیسز جو ہے شرح حدیث نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں ان تراجم کے اندر پائے جانے والے جو فقہی فوائد ہیں اس پہ بڑا کام ہوا ہے. لیکن جو کام ابھی تشنا ہے اور بڑی ضرورت ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس کے فقہی پہلو ہیں، بلکہ اگر کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا. امام بخاری کا اپنے تراجم کے ذریعے اس باب میں پائے جانے والی احادیث کا محاکمہ کرنا اور ان کا حکم دے دینا، یہ ایک عظیم پہلو ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور دنیا کی کسی اور کتاب کے اندر جو ہے صرف نسائی جو ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پیٹرن کے کافی زیادہ قریب ہیں، اور کوئی کتاب اس طرز پر ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تراجم قائم کیے ہیں اس میں عمومی اس باب کی جو احادیث ہیں ان کا حکم ذکر کر دیا ہے. مثلا وہ تراجم میں کس طریقے سے حکم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. مثلا ایک روایت موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس کے خلاف باب باندھ دیتے ہیں. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنازہ میں باب باندھا ہے، باب من صفا صفینی او ثلاثہ، جس نے جنازے میں 2 صفیں بنائیں یا جنازے میں 3 صفیں بنائیں. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ دے رہے ہیں اس مشہور روایت کے بارے میں کہ جس میں جس جنازے پہ 3 صفیں جو ہے انہوں نے پڑھی نماز تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ ظاہری بات ہے کہ اس حدیث کے خلاف باب باندھ رہے ہیں، باب من صفا صفینی او ثلاثہ. تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے ذوف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھا ہے، باب خاتم الحدیدی، لوہے کی انگوٹھی پہننے کا باب باندھا ہے. اب اس بارے میں لوہے کی انگوٹھی پہننے کی نہیں کے بارے میں حدیث موجود ہے یا جہنمیوں کے لیے لوہے کی انگوٹھی کا ذکر ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ ان سبھی احادیث کا ذوف اس باب کے ذریعے واضح کر رہے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی کے حوالے سے کسی بھی طرح کی نہیں یا مذمت کا پہلو جو ہے وہ موجود ہے. اور بھی اس طریقے سے بہت زیادہ. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھا ہے، باب اینا یقوم من المرأة والرجل، جنازے میں مرد اور عورت کے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. اب ہمارے مشہور یہ ہے کہ مرد کے سر کے پاس کھڑے ہونا ہے اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہونا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باب یہ لے کر آئے ہیں کہ مرد اور عورت کے کہاں پر کھڑا ہونا ہے جنازے میں، اور جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں وہ درمیان میں کھڑے ہونے کی لے کر آئے ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تفریق جو ہے کہ مرد کے سر کے پاس کھڑے ہونا اور عورت کے درمیان میں کھڑے ہونا والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے. تو ایک لمبا سلسلہ اگر مثالیں دی جائیں تو بہت زیادہ. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھا ہے، باب تشبیک الاصابع فی المسجد، مسجد میں انگلیوں کو ایسے کر لینا. اب ایک مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں انگلیوں کی تشبیک سے منع کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھ رہے ہیں، نیچے حدیث لا کے اس کا اس بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منع والی روایت جو ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. یہ ایک بڑا لمبا سمندر ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حوالے سے بہت عظیم کام کیا. ایک اور پہلو احادیث پہ نقد کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کرتے ہیں. اس باب میں ایک غیر صریح حدیث لے کر آتے ہیں اور جو صریح روایت ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں بھی بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس باب کے اندر صریح روایت ہے وہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب الاکل یوم النحر، عید الاضحیٰ کے دن جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ ہماری مشہور حدیث لے کر آئے ہیں، انہوں نے جانور عید سے پہلے ذبح کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعید، جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر دی ہے دوبارہ قربانی کرے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلو سے نقد کیا ہے صحابی پر، ایک پہلو سے نہیں کیا. کس پہلو سے کیا؟ ذبح کرنے کے. لیکن کھانے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ کھانا نہیں چاہیے تھا، تم نے کیوں اس سے پہلے کھا لیا. اب اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ حدیث جس کے اندر یہ ہے کہ عید الفطر میں جو پہلے کھا کے جانا چاہیے اور عید الاضحیٰ میں
جو ہے وہ بعد میں کھانا چاہیے، تو وہ روایت جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی نماز سے پہلے کھا لینے کا جواز ہے۔ اور بھی اس طریقے سے مثلا امام بخاری رحمہ اللہ باب باندھا سفید کپڑے پہننے چاہیے، اس پہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک آدمی تھا، اس کے بائیں طرف ایک آدمی تھا، ان دونوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کے اندر صریح حدیث بھی ہے کہ سفید کپڑے جو ہے وہ بہتر ہے، پہنا کرو، اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، دفنایا میت کو یہ لباس دیا کرو، معروف حدیث ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صریح کو چھوڑ دیا اور اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بہت ساری جگہ پر، میں بہت ساری اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت دوں گا کہ بہت ساری جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حدیث جو صریح اس مسئلے میں ہے وہ ضعیف ہے۔ اگرچہ دوسرا پہلو بھی ہے کہ بہت ساری جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے صریح روایت کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ فقہاء اور علماء کے نزدیک واضح ہوتی ہے، سبھی کے نزدیک متداول ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نہیں چاہتے کہ میں ایسی روایت کو ذکر کروں جو سب کو معلوم ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ اس کے حوالے سے جدت جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر معلول ضعیف حدیث اور اس کا ذوف مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ اس والے سے سعید باشنفر ان کی کتاب ہے منہج الامام البخاری فی عرض الحدیث المعلول فی الجامع الصحیح۔ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ کوئی ضعیف حدیث اگر لانی ہو اپنے خاص مقاصد کے پیش نظر امام بخاری لے کر آتے ہیں، تو وہ کس طریقے سے لے کر آتے ہیں۔ خلاصہ اگر کریں بات کا تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ بریک ترازو ہے، اور اس میں بریک اشارے ہیں جو اس باب کی احادیث کے صحت و ضعف کے حوالے سے بھی ایک معیار ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یکتا ہیں، اور ایک دوسرے محدث ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، اور وہ امام نسائی رحمہ اللہ ہیں۔ امام نسائی نے صحیح نسائی کے اندر جو صراحت ان کی زیادہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے اشارات جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو یہ ایک اس کے کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ اس طرز کا کام بھی محدثین نے حدیث کی کتاب میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے سے حدیث کی کتاب میں اس طرز کا کام نہیں ہوا۔ جی پانچواں امتیاز جس کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کسی محدث نے وہ کام نہیں کیا، وہ ہے حدیث کا بریک فہم، حدیث کا گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور اس سے گہرا استنباط کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جس درجے میں امام بخاری رحمہ اللہ گئے ہیں اور جا کے انہوں نے حدیث سے مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے نہ پہلے کسی نے کیا ہے اور نہ ہی امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد کسی نے کیا۔ بلکہ اگر کہا جائے یہ بات تو مبالغہ نہیں ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے بہتر سمجھنے والے جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ظاہر بات ہے صحابہ تابعین تبع تابعین اس میں نہیں آتے ہیں، ان ائمہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تو ان میں مثلا امام مالک ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ ہیں، ان کے امام بخاری کے اوپر سازہ کا طبقہ ہے، نیچے کا طبقہ ہے۔ جتنی بریک بینی سے احادیث سے استنباط امام بخاری رحمہ اللہ کرتے ہیں کسی اور نے نہیں کیا، اور یہ گہرائی کے ساتھ استنباط کرنا یہ بھی پہلی مرتبہ جو ہے وہ کتب کے اندر وہ امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ امتیاز حاصل ہے۔ آپ سے پہلے اس درجے کا وہ گہرائی کے ساتھ جو ہے وہ استنباط والا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ شافعی ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کو فقہ الحدیث میں بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ ائمہ میں سے امام شافعی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ اور استنباط میں، حدیث سے فقہ اور استنباط وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے قریب تر ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شافعی ہونے کے باوجود امام شافعی کی فضیلت پر بھی کتاب لکھی ہے، لیکن ان کا موقف یہی ہے کہ وہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، فقہ الحدیث میں یہ دوری دنیا کے امام جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ اس میں پہلو کیا ہے
کچھ احادیث تو امام بخاری رحمہ اللہ وہ لے کر آئے ہیں جن سے امام بخاری سے پہلے علماء نے اسی مسئلے کا استنباط کیا تھا جو امام بخاری رحمہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ایسا ذخیرہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں ان مسائل کے لیے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ استنباط کرتے ہیں۔ امام بخاری سے پہلے اس مسئلے کا استنباط اس حدیث سے اور نے نہیں کیا، اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے لیے مقام کی بات ہے، اور اس بات پر جو ہے وہ سبھی علماء کا اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تراجم ہیں اس کے اندر جتنی گہرائی ہے تو یہ یعنی کہ آج تک جو ہے وہ علماء اس کو سمجھنے میں تردد کا شکار ہیں اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے جو کتابیں تھیں ان میں بھی ابواب تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، سنن سید بن منصور میں ہے، تو سنن دارمی ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کی کتابیں ہیں، ان کے اندر ابواب موجود ہیں، جامع معمر ہے اور جامع ابن وہب ہے وغیرہ، لیکن وہ سارے ابواب ظاہری ہوتے تھے۔ کیا مطلب؟ حدیث کا جو واضح سامانہ ہوتا تھا اس سے باب باندھا جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ احادیث پر گہرے ابواب باندھنے کا شرف اور اعزاز جو ہے یہ بھی صرف امام بخاری رحمہ اللہ کو حاصل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے تبویب اور باب اور تراجم قائم کرنے میں اتنی گہرائی جو ہے ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ ایک بات معروف تھی اور اس بات میں کچھ وزن بھی تھا کہ محدثین جو ہے یہ پنساری ہیں، ان کے پاس جڑی بوٹیاں ہیں، لیکن ان کو نسخہ بنا کر علاج کرنا نہیں آتا۔ نسخہ بنا کر علاج کرنے کا طریقہ جو فقہا کو آتا ہے۔ یہ فقہا جو ہے وہ بہرحال ایک دو مکتب فکر پیدا ہو گئے تھے، ایک اہل رائے کا، احناف کا، اور ایک اہل الحدیث کا۔ تو اہل الرائے کا موقع یہ تھا کہ حدیث کی گہرائی میں جا کے اسے مسائل کا استنباط کرنا یہ فقہا کر سکتے ہیں، محدثین نہیں کر سکتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو اس سے اس بات کا بھی اس بات ہوا کہ جس درجے میں ائمہ محدثین جو ہیں وہ طبیب ہیں اور علاج کر سکتے ہیں اور استنباط کر سکتے ہیں، تو یہ کام بھی فقہا کے بس کا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس اعلیٰ درجے کا کام کیا۔ جیسے محدثین کا مقام امام شافعی رحمہ اللہ کی وجہ سے بلند ہوا، اسی طریقے سے محدثین کا جو سر ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی وجہ سے بھی بلند ہوا، اور جس دقیق درجے کی فقہ کا استنباط امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے وہ فقہا اس کے سامنے حیران اور پریشان تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سبھی مذاہب کے فقہا، مالکی ابن بطار رحمہ اللہ ہیں، شافعی ابن حجر رحمہ اللہ، حنفی عینی رحمہ اللہ، کرمانی رحمہ اللہ ہیں، حنبلی ابن رجب رحمہ اللہ ہیں، بہت سارے مذاہب اربعہ کے فقہا نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، لیکن بہت ساری جگہ پہ ہاتھ کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کے استنباط کی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر امام بخاری سے یہ اثر جو ہے وہ نیچے چلا، خاص طور پہ امام نسائی رحمہ اللہ پہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے جو ابواب باندھے ہیں بڑے گہرے باب باندھے ہیں، اس کے بعد پھر ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے ابواب جو ہیں وہ بڑے گہرے باب ہیں، پھر ابن حبان رحمہ اللہ کے مستخرج ابو عوانہ جو ہیں ان کے ابواب جو ہیں وہ بڑے گہرے ابواب ہیں۔ تو اس طریقے سے چھٹی چیز جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس کتاب میں کی ہے، ان سے پہلے یہ نہیں ہے، تو انہوں نے ایک ایسی کتاب حدیث کی لکھی ہے جس میں اصولی مباحث، اصول فقہی مباحث اور قواعد فقہیہ کا ذکر بھی ہے اور ان کی دقیق تطبیق بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کچھ چیزیں ملتی ہیں، سنن دارمی ہے، اس کے مقدمے کے اندر کچھ چیزیں ہیں، یا امام احمد وغیرہ کبھی کبھار جو ہے وہ حدیث کی کتاب میں کچھ چیزیں ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جس درجے میں جا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول فقہ کو اور قواعد فقہیہ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ تطبیق کی ہے، تو یہ بھی پہلی مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جو کہ ایک ایسی انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی ہے جس کے اندر اصولی مباحث بھی ہیں اور اس کی عملی تطبیق بھی ہے۔ اس کا اندازہ جو ہے وہ مندرجہ ذیل 3 کتابوں سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک معالم اصول الفقہ عند الامام البخاری من خلال جامع الصحیح، معالم اصول الفقہ عند الامام البخاری من خلال جامع الصحیح
ڈاکٹر محمود محمد الکبش، یہ جامعہ ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے پروفیسر ہیں. انہوں نے امام بخاری نے جو اصول فقہ کی مباحث ہیں ایک اچھی خاصی موٹی 500 صفحے کی کتاب جو ہے اس پہ لکھی. اسی طریقے سے سعودیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں جن کا فقہ میں اور اصول فقہ میں بہت اعلیٰ مقام ہے، ڈاکٹر سعد الشسری. انہوں نے ایک جو ہے وہ اس پر رسالہ لکھا ہے، آراء الامام البخاری الاصولیہ من خلال تراجمہ. آراء الامام البخاری الاصولیہ من خلال تراجمہ. یہ بھی بہت عظیم عالم دین ہے سعودیہ کے، ڈاکٹر سعد الشسری. اسی طریقے سے ایک اور ہے، اس پہ 60 صفحے کی مبحث، اصول الفقہ عند الامام البخاری مستنبطہ من صحیحہ. یہ جو ہے عبد المجید محمود مصر کے ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور امام بخاری کے تراجم سے اصول فقہ مباحث کو ذکر کیا ہے. اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ آگے محدثین میں ہوا. پہلے محدث جو ہیں جنہوں نے اس طرز کو اختیار کیا صحیح بخاری میں وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے، اور پھر اس کا اثر آگے پڑا. وہ کچھ جو ہے ان پہ امام نسائی رحمہ اللہ پر، لیکن زیادہ اثر ان چیزوں کا جو ہے وہ ابن حبان رحمہ اللہ جو ہے ان کی جو کتاب ہے حدیث کی اس پر جو ہے وہ ہے. اسی طریقے سے 7ویں اولیت، یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر اصول حدیث کی بھی مباحث کافی زیادہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے اصول حدیث کے کچھ ملتی ہیں چیزیں، مثلا ان کے استاد امام حمیدی ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اصول حدیث پر. امام احمد کی مباحث ان کی کتب علل میں موجود ہیں، علی بن مدینی رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین وغیرہ. لیکن کسی حدیثی کتاب کے اندر حدیث کی کتاب ہو اور اس کے اندر اصول حدیث کی مباحث اس طریقے سے ذکر ہو، یہ کام بھی سب سے پہلی مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، اور اس پہ ان کی کتاب العلم ہے. اور بھی اس حوالے سے بھی ایک 274 صفحے کی ایک ریسرچ ہے، علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری. علوم الحدیث فی تراجم صحیح الامام البخاری، ڈاکٹر زکریا شعبان القبیسی، انہوں نے یہ لکھی ہے. 8واں امتیاز اولیت، جس کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے حدیث کی کتاب میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے یہ کام حدیث کی کتاب میں کسی نے نہیں کیا، وہ ہے غریب القرآن اور غریب الحدیث کا اہتمام کرنا. تقریباً 1000 مشکل لفظ حدیث اور قرآن مجید کا، اس کا معنی امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا ہے. اس میں انہوں نے بڑے بڑے لغویوں پر اعتماد کیا ہے، ابو عبیدہ ان کی کتاب مجاز القرآن پر، اور ان کے بعد سب سے بڑا اعتماد ابو عبیدہ پر، اس کے بعد فرا پر، اور دیگر جو ہے وہ لغویوں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اعتماد کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے حدیث میں آنے والے مشکل الفاظ کے بہترین معنی جو ہیں وہ حدیث کی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں. علیحدہ سے کتابیں تھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ابو عبید، ان کی 2 کتابیں ہیں حدیث کے مشکل الفاظ پہ، لیکن حدیث کی کتاب کے اندر اس طرح کا التزام کرنا یہ پہلی مرتبہ یہ کام جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا. اس حوالے سے ایک چھوٹی کتاب ہے، موضوع اگرچہ اس کا دوسرا ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ذکر ہیں. اس کتاب کا نام ہے منہج الامام البخاری فی تفسیری، منہج الامام البخاری فی تفسیری من خلال کتابہ الصحیح سید احمد الامام ابن خطری. یہ ام القری مکہ یونیورسٹی سے ایم فل کا تھیسس ہے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا لغوی منہج وغیرہ اور اس والے سے کافی مباحث موجود ہیں. اسی طریقے سے 9ویں چیز جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے حدیث کی کتاب میں کثرت کے ساتھ معلق احادیث کا اہتمام کیا. معلق احادیث وہ ہیں کہ جن کی اوپر سے تو سند جڑی ہوئی ہے لیکن نیچے سے سند جو ہے وہ راوی جو ہیں وہ نہیں ذکر کیے. یہ اتنی کثرت کے ساتھ جو ہے جنہوں نے امام بخاری سے پہلے ہیں لیکن وہ علل کی کتب میں ہیں، تواریخ کی کتب میں ہیں، لیکن حدیث کی کتاب کے اندر معلقات کا استعمال کرنا اور اس کثرت سے استعمال کرنا، یہ پہلے محدث جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے. وقت جو ہے وہ کافی قریب ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پورا ہو گیا جی، ختم کریے پھر باب تے چلیے.
نہیں تو اس میں نے کہا 2 گھنٹے بھی لا سکتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو معلق احادیث لے کر آئے ہیں، بات کو مختصر کرتے ہیں پھر حدیث پہ چلتے ہیں. تو امام بخاری رحمہ اللہ جو معلق احادیث لے کر آئے ہیں تو اس میں بہت سارے مناہج ہیں کہ ایک حدیث کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، اس کی پوری سند کون کون سی دی ہے، کہاں پر دیا ہے. اسی حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ دوسری جگہ پر لے کر آئے ہیں، اس کی سند حذف کیا، معلق لے کر آئے ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ کیا پہلو ہیں. تو اس کے بہت سارے احادیث کی صحت و ضعف کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت زیادہ اشارات دے دی ہیں، اور فقہی مقاصد بھی، معلقات میں فقہی مقاصد بھی بہت زیادہ ہیں اور نقلی اور حدیثی مباحث بھی بہت زیادہ ہیں. بارہ اس بات کو اتنا ہی کرتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے. اس موضوع پر ایک کتاب ہے تعلیق الامام البخاری عن شیوخہ فی کتابہ الجامع الصحیح، ڈاکٹر سعید بواعینہ ان کی یہ کتاب ہے. آخری پوائنٹ اس والے سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے سے پہلے جتنی بھی سوچیں، فکریں، عقائد، نظریات، طریقہ کار موجود تھے، اس کا بھی جو ہے وہ اس کتاب کے اندر محاکمہ کیا ہے اور اس کا جائزہ لیا. اور یہ پہلی کتاب ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر عقائد اور عقائد کی جملہ خرابیاں، ہم اس پہ چونکہ اب کتاب و توحید پڑھیں گے، اس طریقے سے فقہ اور فقہ کے اندر جو انحرافات تھے اور اس کے طریقے سے سلوک کے جو انحرافات تھے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کا جائزہ لیا ہے اور سب پر نقد کیا ہے. اور یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر اس جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے. تو اسی لیے مثلا دوسری تیسری صدی ہجری یہ امت مسلمہ پر سب سے مشکل صدی گزری ہے اس والے سے کہ نئے نئے فرقے اور گروہ پیدا ہوئے. تو بہت سارے علماء نے ان کا نقد کیا، تو کسی نے متکلمین کی طرز پر کیا، محدثین نے بھی کام کیا، لیکن حدیث کی کتاب میں یہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے. تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے کیا. مثلا امام بخاری رحمہ اللہ نے ارجاء، اعتزال، تجہم، ناسبیت، تشیع، تصوف، مذہبی تعصب اور جامع تقلید، فلسفہ، منطق اور قیاس کی بے راہ روی، رائے کا بے دریغ استعمال، اور اس طرح کی جن لوگوں نے کام کیے سب پر امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے نقد کیا. امام بخاری رحمہ اللہ کے جو نقد ہیں 2 طرح کے، ایک منہجی نقد ہے، تو اس میں کیا ایک جماعت ہوتی ہے، جس جماعت کا ایک منہج اور نقطہ نظر ہوتا ہے، اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے. جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں اور احناف ہیں، ان کے فقہی منہج پر نقد کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ افراد، ان کا کوئی فقہی فتویٰ ہے، ان کا بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے افراد کے بھی مختلف جو نقطہ نظر ہیں ان کا محاکمہ کیا ہے. فضائل الصحابہ اور مناقب انصار، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے شیعت، ناسبیت، خوارج، معتزلہ، ان گروہوں کا جو ہے وہ رد کیا ہے. کتاب القدر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قدریہ تقدیر کے منکر اور جبریہ ان کا نقد کیا ہے. کتاب الفتن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے خوارج پر نقد کیا ہے. کتاب الاحکام میں شیعہ اور خوارج اور خاص طور پہ جو امامت کا مسئلہ تھا اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقد کیا ہے. اخبار احاد اور الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں معتزلہ اور احناف پر رد کیا ہے. کتاب التوحید میں جہمیہ اور معتزلہ پہ نقد کیا ہے. کتاب الرقاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ جو صوفیہ ہیں ان پر نقد کیا ہے. کتاب الحیل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ احناف جو ہیں ان پر نقد کیا. بہرحال یہ وہ 10 پہلو تھے جن کا آغاز امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ سب سے عظیم کتاب لکھی گئی. اس لیے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد، اب دیکھیں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں دین اسلام میں قرآن مجید کے علاوہ. ساری کچھ فقہ میں ہیں، کچھ عقائد میں ہیں، کچھ تفسیر میں ہیں، کچھ فرقوں پر ہیں، کچھ لغت پر ہیں. تو کتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ
اور امام سبکی رحمہ اللہ، امام سبکی نے طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ وما کتاب الجامع الصحیح فاجل کتب الاسلامی وافضلها بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے عظیم، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح ہے۔ بلکہ ابن رشید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امام بخاری کے کلام پہ غور کرے، چار پہلو نے ذکر کیے، کہتے ہیں فقہن واستنباطن وعربیتن ولغتن، تو کہتے ہیں رعا بحرن یجمع البحار، وہ دیکھے گا ایک سمندر ہے یہ کتاب، اور اس کتاب کے اس سمندر میں بہت سارے سمندر اکٹھے کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے امام نسائی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے بارے میں فرماتے ہیں اجود هذه الکتب کتاب البخاری، سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اب اس حوالے سے دو چھوٹے سے خواب جو ہیں وہ ذکر کر کے تو حدیث پہ آتے ہیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں اور امام حروی رحمہ اللہ نے ذم الکلام و اہلی میں نقل کیا ہے کہ ابو زید مروزی، جن کا بھی تذکرہ ہوا کہ دنیا میں سب سے قدیم مخطوط جو ہے ان کا پڑھا ہوا ہے، تو ان کو خواب میں آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں سویا ہوا تھا اور امام شافعی کی کتاب میرے پاس تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کے کہا کب تک شافعی کی کتاب پڑھو گے اور میری کتاب نہیں پڑھو گے؟ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کی کون سی کتاب ہے؟ تو فرمایا کہ بخاری کی جامع۔ تو اس خواب کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سی تعلیل لگا دیں، بات کس کی ہو رہی ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب کی ہو رہی ہے، اور امام شافعی ہم تفصیل نہیں کر سکتے، ائمہ محدثین میں جو مقام و مرتبہ امام شافعی کو حاصل ہے فقہ کے اعتبار سے، قرآن جی کی تفسیر کے اعتبار سے، وہ بہت ہی کم لوگوں کو وہ مقام و مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ ایسے عظیم کتاب جن کے بارے میں محدثین کہتے تھے ناصر السنہ، انہوں نے حدیث کی کیا کی ہے؟ مدد کی ہے، اور امام احمد جیسے کہتے تھے ہم کو تب سمجھ آئی حدیث جب ہم نے امام شافعی سے پڑھا، ان کی کتاب اور اس کے مقابلے میں جو ہے اس خواب کے اندر جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام بخاری نے بہت محنت کی ہے، اس پہلو سے ہم نہیں جاتے۔ ایک اور خواب ہے، اتنا کچھ کرنے کے باوجود 16 سال لگائے امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کو لکھنے کے، اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ یہ کتاب عوام میں نہیں لے کر آئے۔ جب تک امام بخاری رحمہ اللہ 5 اساتذہ بڑے سے متاثر تھے، امام احمد سے، علی بن مدینی رحمہ اللہ سے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے، اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے، اور عبداللہ بن زبیر الحمیدی، یہ 5 استاد جب ان کے وفات پا گئے ہیں، آپ اندازہ کریں، حالانکہ پڑھانا تو امام بخاری رحمہ اللہ بہت پہلے شروع کر دیا تھا، 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر لکھی تھی، اس کے بارے میں ان کے استاد اسحاق بن راہویہ کہتے تھے کہ یہ جادو ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ 18 سال کی جب امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر تھی، لیکن یہ صحیح کو امام بخاری رحمہ اللہ کب عوام میں لے کر آئے ہیں؟ جب ان کے یہ 5 استاد جو ہے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے ہدایت الساری، ابن حجر رحمہ اللہ امام بخاری کے حالات پہ، تو اس میں ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری اس کتاب کو بار عوام میں نہیں لے کر آ رہے تھے، یہاں تک کہ امام بخاری نے خواب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے جو ہے نا وہ آپ پنکھے سے مکھیوں کو اور اس طرح ان کو دور کر رہے ہیں، تو تعبیر پوچھی تو بتلایا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ تو اس خواب کے بارے میں پھر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس نے مجھ کو ابھارا، اور میں جو ہے پھر میں نے جو ہے اس کتاب کو جو ہے وہ عوام میں ذکر کیا۔ تو کتاب التوحید ہے جس کی آخری حدیث ہے۔ تو کتاب التوحید امام بخاری رحمہ اللہ نے بنیادی طور پر جہمیہ اور معتزلہ ان کے رد کے اندر جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ تو بنیادی بدعتیں جو ہیں وہ 4 ہیں، 4 بدعتیں جو ہیں عقائد کے اعتبار سے وہ بنیادی ہیں، جن کو رؤوس البدع کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی بدعت جو ہے وہ معتزلہ کی ہے، دوسری بدعت جو ہے وہ ارجاء کی ہے اور اس میں سے جہمیہ ہے، اور تیسری بدعت بنیادی جو ہے وہ خوارج کی ہے، اور چوتھی بنیادی بدعت جو ہے وہ رافضہ کی ہے، تشیع کی ہے۔
جن لوگوں نے عقائد اور فرق پر کتابیں لکھی ہیں، مثلا ابن حزم رحمہ اللہ انہوں نے، اور امام بغدادی رحمہ اللہ الفرق بین الفرق، اور دیگر بھی جنہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اس بات کا اتفاقی طور پہ تذکرہ کیا ہے کہ بنیادی بدعتیں جو ہیں وہ 4 ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ساروں پہ نقد کیا ہے، اور اس کتاب میں جو آخری ہے تو ہم اس کی مباحث کو چھوڑتے ہیں اور سیدھا حدیث پہ جاتے ہیں۔ تو وہ جہمیہ اور معتزلہ جو ہیں ان پر جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ اس کتاب کے اندر رد کر رہے ہیں۔ تو آخری باب ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ہم عظیم ترازو لگائیں گے۔ ترازو تو ایک ہی لگنا ہے، ترازو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، ایک ہی ترازو ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ جمع لے کر آئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ ترازو کئی ترازوؤں کی طرح آپ اس کی عظمت کے لیے، اس کے بہت بڑا پن کو واضح کرنے کے لیے رب العالمین نے جمع کا لفظ بولا ہے۔ تو ہم عظیم ترازو جو ہے وہ لگائیں گے۔ دوسری وجہ علماء کرام نے اس بارے میں یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ اعمال مختلف طرح کے ہیں، اچھے عمل ہیں، برے عمل ہیں، نفاق کے ہیں، کفر کے ہیں، تو چونکہ اعمال مختلف طرز کے ہیں اور اعمال کی کثرت ہے، بہت زیادہ اچھے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں، برے اعمال بھی بہت زیادہ ہیں، اور اسی طریقے سے وہ افراد جن کے اعمال تولے جانے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو اس ساری کثرت کے اعتبار سے رب العالمین نے جو ہے وہ جمع کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ کئی ترازو جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ قرآن مجید کی جو آیت لے کر آئے ہیں القسطہ۔ القسطہ یہ ترازو، یہ مصدر ہے، اور یا اس کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے جو سراپائے عدل ہوں گے۔ جب مصدر یا اسم مصدر یہ صفت بنتا ہے تو یہ کسی چیز کے اندر مبالغے پہ دلالت کرتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں یہ عادل آدمی ہے، ہم دوسرا کہہ دیتے ہیں یہ آدمی سراپائے عدل ہے، تو یہ اس طرح کی تعبیر ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ایسا ترازو ہوگا جو سراپائے عدل ہوگا۔ اس کے پہلو ہم ابھی انشاءاللہ ذکر کریں گے تو اسے واضح ہو جائے گا کہ وہ کس طریقے سے۔ بعض علماء نے قسط کو مفعول لہو بنایا ہے کہ ہم یہ ترازو عدل کو اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے لگائیں گے۔ لیوم القیامہ، لیوم القیامہ میں اگر لام تعلیل بنا لیا جائے تو قیامت کے دن کے لیے ہم ترازو لگائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن کے حساب کے لیے اس ترازو جو ہے اس کو لگایا جائے گا۔ دوسرا، اسلام کا معنی کیا گیا ہے توقید کا، وقت کا، کہ ہم یہ ترازو قیامت کے دن کے وقت کے لیے لگائیں گے، اس وقت جو ہے وہ قیامت کا جو دن ہوگا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور ان کی باتیں جو ہیں وہ تولی جائیں گی۔ اب ذرا عمل کو سمجھتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل ہے جو انسان اعضاء سے کرتا ہے، مثلا نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، تو لوگوں کے یہ جو عمل ہیں جو اعضاء سے کیے جاتے ہیں یہ عمل تولے جائیں گے۔ اور دوسرے عمل وہ ہیں جو دل کے ہوتے ہیں، ان کو اعمال القلوب کہتے ہیں، ان کو بھی تولا جائے گا۔ مثلا نیکیوں میں اگر دیکھیں تو دل کے اندر جو اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت ہے اس کو تولا جائے گا۔ انسان کے توکل اور یقین کو تولا جائے گا۔ انسان کی اللہ سے جو رجا اور امید ہے اس کو تولا جائے گا۔ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس محبت کو تولا جائے گا۔ تو یہ دل کی جو عبادتیں ہیں ان کو تولا جائے گا، ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جو دل کے گناہ ہیں وہ بھی تولے جائیں گے۔ انسان کی ریاکاری تولی جائے گی، انسان کے جو دکھلاوے ہیں
وہ تولے جائیں گے، انسان کے دل میں موجود جو کفر ہے وہ تولا جائے گا، انسان کے دل میں موجود جو نفاق ہے اس کو تولا جائے گا۔ اور آج کل ایک بہت بڑی بیماری ہے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا، لوگوں کے جو شکوک، اور اگر وہاں پر یقین تولا جائے گا تو یہاں پر لوگوں کے جو شکوک ہیں دین کے حوالے سے وہ شکوک بھی تولے جائیں گے لوگوں کے، تو یہ ہر چیز جو ہے وہ تولی جائے گی۔ وزن 3 طرح کا ہوگا۔ ابن ابی العز رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے شرح العقیدہ الطحاویہ، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 3 چیزیں جو ہے وہ تولی جانی ہیں۔ پہلی چیز اعمال تولے جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اعمال کو باقاعدہ ایک حصی وجود دیا جائے گا۔ نیک عمل، بڑا خوبصورت کلام ہے ان کا، فرماتے ہیں نیک عمل روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، ان سے نور پھوٹ رہا ہوگا، اور اس کو ایک نورانی شکل دے کر ترازو کے اندر رکھ کے جو ہے وہ تولا جائے گا۔ اور جو گناہ ہوں گے انہیں بدترین شکل دی جائے گی، اور اس کو ایک حصی وجود دے کے جو ہے وہ کیا کیا جائے گا، تولا جائے گا۔ اور اس کی تائید و حدیثیں بھی ہوتی ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں قیامت کے دن لائی جائے گی۔ اب موت کوئی حصی چیز نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، موت کو کیا کیا جائے گا، حصی وجود دیا جائے گا، اور مینڈے کی شکل میں لا کے لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ اب جو ہے وہ کیا ہے، اب موت نہیں ہے۔ تو اس عمل پر مومن جتنا خوش ہوں گے وہ اتنا کبھی خوش نہیں ہوئے ہوں گے، اور کافر جتنے پریشان اور پشیمان ہوں گے وہ کبھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو پہلی چیز جو کیا تولی جائے گی، انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ دوسرا، وہ صحیفے تولے جائیں گے جن صحیفوں کے اندر انسان کے اعمال درج کیے جاتے ہیں۔ فرشتے کیا کرتے ہیں، ہر عمل درج کر لیتے ہیں، ہر عمل وہ درج کرتے ہیں۔ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، فرشتے لکھ دیتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، ہر چیز فرشتے جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن انسان کے ہاتھ میں لا کے یوں رکھ دیا جائے گا، اور انسان کیا کرے گا، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ بڑا عمل چھوڑا، ہر چیز درج ہوگی۔ انسان کو ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود تو فیصلہ آج اپنے بارے میں کر دے، جنت میں جانے کا حقدار ہے یا کہ جہنم میں جانے کا حقدار ہے۔ تو وہ جو صحیفے جن کے اندر لکھا گیا ہے، جو بھی انسان لفظ اپنی زبان سے بولتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، تو وہ صحیفے تولے جائیں گے۔ اس والے سے ایک روایت ہے کہ انسان کے گناہوں کے اعمال کے رجسٹر جو 99 ہوں گے، تحت نگاہ تک کھلے ہوئے ہوں گے، اور ایک حدیث پہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، وہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، لیکن علماء اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ رجسٹر بھی تولے جائیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز، عمل کرنے والے انسان کو تولا جائے گا۔ اس کی دلیل مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی پنڈلیاں پتلی اور مسکرانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنستے ہو، یہ ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ تو کرنے والے کا بھی وزن ہوگا۔ تو اب خلاصہ کرتے ہیں بات کا کہ وہ وزن بنے گا کیسے، وہ وزن بنے گا کیسے۔ امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب لے کر آئے ہیں، احساس ذمہ داری لا رہے ہیں کہ دیکھو ایک ایک چیز تمہاری جو اس نے تولی جانی ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ کا ہر دیکھنا اور کان کا ہر سننا اور دل کی ہر نیت اور ارادے کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ احساس ذمہ داری کے لیے بھی لائے ہیں، کتاب ختم ہو رہی ہے، احساس کر لو تمہارا ہر عمل تولا جانا ہے۔ اور یہ کتاب میں علماء نے یہ بات لکھی ہے، اس لیے بھی لے کر آئے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں ایک ترازو دے دیا ہے، آخرت سے پہلے اپنے اعمال کا وزن تم اس کتاب کی روشنی میں کر سکتے ہو۔
یہ کتاب بھی ایک میزان اور ترازو ہے جس کے اندر تم اپنی زندگی کو تول کے دیکھ سکتے ہو. اس کے اندر اپنے آپ کو تولو گے تو یہ تم کو بتلا دے گی کہ تم جنت میں جانے کے حقدار ہو, تم جہنم میں جانے کے حقدار ہو, کیسے ہو تم, تمہارا وزن ہے یا کہ تمہارا وزن نہیں ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی. احد کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس سے بڑی وزنی چیز صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی نہیں ہے, ورنہ اگر ہوتی تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑی کوئی مثال دیتے. اور اس کے مقابلے میں کافر جو ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, لہم کی بات ہو رہی ہے, کافر کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں نکلے گا. تو وزن کیسے بننا ہے عمل کا؟ عمل کا وزن بننا ہے اس کتاب کی روشنی میں کیے ہوئے اعمال اگر کریں گے. اخلاص چاہیے, اس میں ریاکاری نہیں ہے, اور عمل جو ہے وہ سنت کے جو ہے وہ مطابق ہو. اب ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ترازو کیوں لگائیں گے؟ اس لیے ابن ابی العز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے عدل کو ظاہر کر دے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذر لوگوں کو سمجھا دیں کہ یہ جنت میں جا رہا ہے کس بنیاد پہ اور یہ جہنم میں جا رہا ہے کس بنیاد پہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو عذر پسند نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کی حجتیں, اعتراضات, تاکہ سب کو اطمینان ہو جائے علی وجہ بصیرت. کفا بنفسک الیوم علیک بصیرہ, آج تم کافی ہو اپنے بارے میں جو ہے کہ تم جو ہے وہ دیکھ سکو اپنے آپ کو. امام بخاری رحمہ اللہ ساتھ یہ بات لے کر آئے ہیں وہ قولہم یوزن, ان کا کیا ہوگا؟ ان کی باتوں کا بھی وزن ہوگا, ان کی باتوں کا بھی وزن ہوگا. حالانکہ اقوال جو ہیں وہ اعمال میں آ جاتے ہیں, لیکن انسان کو خصوصی توجہ دینے کے لیے کہ زبان سے انسان بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. گناہوں کی جو کثرت ہے وہ انسان کی زبان سے ہوتی ہے, اس لیے اس کا علیحدہ طور پر ذکر کیا. ایک نسخے میں قولہم ہے اور دوسرے نسخے میں اقوالہم ہے, اور لوگوں کا ایک ایک قول, لوگوں کی ایک ایک بات جو ان کی زبان سے نکلی ہوگی قیامت کے دن وہ تولی جائے گی. آپ اندازہ کریں کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوگا. اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر, نعوذ باللہ میں نے کہہ دیا فرمایا چونکہ روایت ثابت نہیں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ آپ ہمیں جو ہے وہ آخرت میں یاد کریں گے. فرمایا 3 جگہ پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اس میں سب سے پہلی جگہ ہے جب وزن ہوں گے, جب انسان کا ایک ایک بول, ایک ایک عمل, آنکھ کا, دل کے ارادے, سر چیز رکھ کے ترازو کے اندر رکھی جا رہی ہوگی, تو کتنی بڑی یعنی کہ یہ بات ہے, تو لوگوں کی باتیں تولی جائیں گی. اس لیے امام بخاری کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی, یہ وزنی کلمہ ہے, یہ زیادہ پڑھا کرو, اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو, تاکہ جب تمہارے ترازو ہیں نیکیوں والے ترازو بھاری ہو جائیں. ایسی باتیں بولتے رہتے ہو ہمہ وقت. اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, بخاری شریف کی حدیث ہے. جو اس کا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے, آخرت میں سارا معاملہ ہونا ہے نا, اللہ پر ایمان بنیاد ہے اور آخرت پر جس کا ایمان ہے, تو کیا فَلْيَقُلْ خَيْرًا, زبان سے نیکی والی بات کرے, او لِيَصْمُتْ, یا پھر خاموش رہے. تیسرا اختیار نہیں ہے انسان کے پاس. اور ہم کتنا بولتے ہیں, بے جا بولتے ہیں, بکثرت بولتے ہیں, بے مقصد بولتے ہیں, بے توجہ بولتے ہیں, اور گناہ کتنے زیادہ جو ہے جھوٹ کو دیکھیے, غیبت کو دیکھیے, تہمتوں کو دیکھیے, کتنا لمبا سلسلہ. اب ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ آپ کے لیے پھر تھوڑی سی پریشانی کی بات ہوگی, اساتذہ بھی تشریف لائے ہیں ادھر سے. تو قسط کا انتخاب کیا گیا ہے اس آیت میں. اللہ تبارک وتعالی وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, تو اس میں تفاصیل کافی زیادہ تھی, میں موٹی موٹی جو ہے 1-2 چیزیں ذکر کر دے تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم سب کے لیے نصیحت ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں جدھر بھی ترازو کا ذکر کیا ہے وہاں پر قسط کا ذکر کیا, عدل کا ذکر نہیں کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنی بھی آیات میں ترازو کا ذکر کیا ہے وہاں پر قسط کا ذکر کیا ہے, عدل کا ذکر نہیں کیا. حالانکہ دونوں کا معنی قریب ہی ہے, قسط کا معنی بھی عدل ہوتا ہے اور عدل کا بھی. تو علماء کرام نے اس میں پہلی وجہ یہ ذکر کی ہے
کہ ترازو میں چونکہ حصی چیز ہوتی ہے، ترازو کے اندر کیا ہوتی ہے؟ حصی چیز ہوتی ہے، اور حصی چیز میں تول کر جو کسی کا صحیح طور پر حصہ بنتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔ ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ حصی چیز ہوتی نا، یہ موبائل تول جائے گا اس کے اندر، لیکن اس کے اندر کفر نفاق تو نہیں تول سکتا نا۔ تو ترازو میں عام طور پہ جو چیز تولی جاتی ہے وہ حصی ہوتی ہے، چیز جو نظر آتی ہے جس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ اور دوسری جو زیادہ اہم بات ہے، ترازو کے ذریعے ہر شخص کو اس کا جو عدل پر مبنی حصہ ہوتا ہے وہ تول کر دیا جاتا ہے۔ تو قسط عام طور پر اس حصے کو بولا جاتا ہے جو عدل پر مبنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ اس دن ترازو میں کیا ہوگا، یہ اعمال کو حصی وجود دے دیا جائے گا۔ اعمال کو کیا کیا جائے گا؟ عدل جو ہے یہ حصی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور مانوی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن قسط جو ہے وہ عام طور پر قسط کا تعلق جو ہے وہ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہری چیزوں سے ہے۔ تو ان اعمال کو حصی ظاہری بنایا جائے گا اور پھر اس کو تولا جائے گا، اور تول کر جو حصہ بنتا ہوگا وہ دیا جائے گا۔ یہ سارے معنی جو ہے یہ لفظ قسط میں ہیں، یہ لفظ عدل کے اندر جو ہے یہ سارے معنی جو ہے وہ نہیں پائے جاتے۔ دوسری بات، عدل زیادہ وسیع ہے بنسبت قسط کے۔ ہر قسط تو عدل ہے لیکن ہر عدل قسط نہیں ہے۔ قسط کے مقابلے میں جور ہوتا ہے اور عدل کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کی مناسب جگہ پہ رکھنا، اور ظلم ہوتا ہے چیز کو اس کی مناسب جگہ پر نہ رکھنا۔ لیکن یہ جو قسط ہے یہ عدل کے پہلوؤں میں سے ایک خاص پہلو ہے، اور وہ چھوٹی سی بات کرتے ہیں تاکہ اس بات سے نکل جائیں، تو کہتے ہیں قسط العدل الدقیق القابل للقیاس والوزن۔ قسط اس عدل کو کہتے ہیں جو بریک ہو اور یہ ماپے اور تولے جانے کے قابل بھی ہو، تو اس عدل کو قسط کہتے ہیں۔ قسط وہ عدل ہے جو دقیق بھی ہو اور وہ ماپے اور تولے جانے کے قابل بھی ہو۔ عدل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور قسط کا تعلق عمل سے۔ یہ اہم بات ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ عدل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے اور قسط کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اور یہاں پر چونکہ عمل ظاہر جو ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کس کا جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ بولا گیا۔ ایک چھوٹی سی بات آخری بات کر کے، تاکہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، چہرے سے نظر آ رہا ہے، تو ہم حدیث کے اندر جاتے ہیں۔ ایسا عدل جس میں دل کا میلان نہ ہو، ایسا عدل جس میں دل کا میلان نہ ہو۔ انسان ظاہری طور پہ انسان نے برابری کر دی تو یہ عدل ہے، لیکن کسی کی طرف بیوی کی 2 بیویاں 3 بیویاں انسان نے عدل کر دیا لیکن دل کا میلان ہو سکتا ہے۔ قسط جو ہوتا ہے اس میں دل کا میلان بھی کسی ایک کی طرف نہیں ہوتا، تو ایسے عدل پر جو ہے وہ قسط بولا جاتا ہے۔ اسی طریقے قسط میں یہ معنی ہے کہ اس میں عدل کی ہرس ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ عدل کی ہرس ہوتی ہے، خاص طور پہ جو بہت زیادہ قیمتی چیز ہو، مثلا سونے کا آپ نے تول کرنا ہے تو اس کے میں آپ کو بالکل پورا دینے کی جو ہرس ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ قسط کہا جاتا ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر حدیث پہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ امام وقی ہیں ایک محمد بن خلف، انہوں نے کتاب لکھی ہے اخبار القضات۔ تو ایک عالم دین ان کا بھتیجا جب بھی ترازو میں تولتا تو تولنے کے بعد جب کوئی دوسرا خریدنے والا آتا تو اپنے ترازو کو صاف کرتا، کپڑا اس کے ہاتھ میں اور ترازو کو کیا کرتا؟ صاف کرتا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تم کیوں کرتے ہو ایسے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا لوگ قریب سے گزرتے ہیں، جب لوگ گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں سے مٹی اڑتی ہے اور وہ اڑ کر ترازو میں آ جاتی ہے، تو یہ اگر میں صاف نہیں کرتا تو اتنی کمی جو ہے وہ جس کو میں چیز دے رہا ہوں اس کو اتنی کمی جو ہو وہ مجھے کم دے رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ احساس ذمہ داری ہے جو ترازو انسان
کو دیتا ہے، اور انسان کے اندر یہ احساس ذمہ داری بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں دینے سے پہلے ترازو کو صاف کر لیتا ہوں، تاکہ اس کو کہتے ہیں انصاف اور عدل کرنے پر حرص کا ہونا۔ اور ساتھ ہی قسط میں ایک معنی یہ ہوتا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، کہ پورا دینے کے ساتھ ساتھ کچھ زائد بھی دے دینا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو ترازو لگائیں گے اس میں کیا ہوگا، نیکیوں کو تھوڑا زائد کر کے وزن دیا جائے، کم از کم 10 نیکیاں کر کے۔ تو یہ ترازو جو ہے لوگوں کے لیے لگایا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل برومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ تو اس کے اندر بھی کچھ لغوی مباحث ہیں، وہ کریں گے تو پریشانی والی آپ کے لیے بات نہ بن جائے، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جن کے ترازو باری ہو گئے وہ کامیاب ہیں، اور جن کے ترازو ہلکے ہو گئے تو وہ کیا ہے، وہ ناکام ہیں۔ تو کیا ہر آدمی کے عمل کا وزن ہوگا؟ تو اس بارے میں علماء کے 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک یہ کہ ہر کا نہیں ہوگا، کچھ کافر اتنے بڑے کفر کے درجے میں ہوں گے کہ ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، اور ڈائریکٹ ان کو کیا ہے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور وہ استدعا کرتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن نہیں ہوگا۔ اور دوسرے کچھ ایسے عظیم ایمان والے بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال کا وزن کیے بغیر جو ہے ان کو جنت کے اندر جو ہے بھیج دیا جائے گا۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ 70,000 ایسے ہیں کہ جو بلا حساب جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ علماء کا دوسرا گروہ ہے، اس کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ہر انسان کے عمل کا وزن ہوگا، ہر انسان کے عمل کا وزن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ شیخ محمد بن صالح العثیمی رحمہ اللہ نے معنی کیا کہ ان کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ ہی نہیں ہوگا۔ انسان بسا اوقات ایسا جرم اور گناہ کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کئی لوگ ظاہری طور پہ بہت اچھے بنتے ہیں، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بہت نیک آدمی ہیں، لیکن جب تنہائی میسر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، بدترین گناہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی نگاہ سے گر جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام و مرتبہ اور وزن نہیں رہتا۔ ہم کتنے ہیں کہ ظاہری طور پہ لوگ ہمیں بڑے پارسا سمجھتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں موبائل کے اس دور کے اندر، اب دیکھیں نا جتنی سکرولنگ کی ہے، موبائل پہ انگلی چلائی ہے، تو ساری تول میں آ جائے گی، اور سب کے سامنے نکال کے دکھایا جائے گا اس نے موبائل پہ یہ دیکھا تھا، چوک چراہے پہ کھڑے ہو کے اس نے یہ کیا تھا، اس کی محبتیں کن سے تھیں، کنجریاں نچانے سے تھیں، ان کے ساتھ محبت تھی اس کی، اللہ اللہ کے رسول سے تھی، نیک صالحین سے تھی، حدیث کی کتابوں سے اس کو پیار تھا، ناول ڈائجسٹ سے اس کا پیار تھا، اسے جو ہے، تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے لا کے انسان کو ننگا کر کے جو ہے نا وہ ترازو کے اندر رکھ کے جو ہے وہ انسان کی تولی جائیں گی۔ آج کیا ہے، آج تو یہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں چھپتے، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ اس دن کے بارے میں آپ سوچیں گے کیا حشر ہوگا پھر۔ تو دوسری بات جو ہے وہ امام طبری اور ابن جریر کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ کافروں کے جو اعمال ہوں گے ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، ان کو ڈالیں گے ضرور ترازو میں لیکن اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا۔ اس طریقے سے ریاکار آدمی نے ریاکاری کرتے ہوئے کوئی عمل کیا ہے، تو ریاکاری کرتے ہوئے انسان نے جو عمل کیا اس عمل کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ جس انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ ریاکاری کر لی اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، اس انسان کا جہنم میں جانا یقینی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ترجیح یہ ہے کہ اگر انسان نے زندگی میں ایک مرتبہ ریاکاری کر لی اور معافی نہیں مانگی اس سے،
تو یہ آدمی 100% یقینی ہے یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں فرق صرف یہ ہے کہ یہ جہنم سے سزا پانے کے بعد جو ہے وہ نکل کر جنت میں چلا جائے، لیکن یہ جہنم میں جانا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور اکثر سعودی مشائخ کا موقف یہی ہے کہ ایسے آدمی کا جہنم میں جانا یقینی ہے، 100% ہے۔ اور آپ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کو جو مسلم شریف کی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا، شہید ہے، عالم ہے، سخی ہے، تو ان کو کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ تو ریاکاری وہ عمل ہے جو انسان کے عمل کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ وزن کو ختم کر دیتی ہے، اور بلکہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس ترازو کے بارے میں جو ہے وہ ایمان رکھنا، یہ اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ترازو ہوگا اور حقیقی ترازو ہوگا، یہ کوئی مثال بیان نہیں کی جا رہی، اور اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ اور امام لالکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا پلڑا ہے اس کا، انہوں نے جو نقل کیا ہے اس میں، اب میرے ذہن میں نام نہیں ہے جن سے انہوں نے نقل کیا ہے، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں اس پلڑے میں رکھ دی جائیں تو بھی وہ اس سے بڑا پلڑا ہے۔ تو جس کے اندر جو ہے وہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وہ نوزل ہوگی، اس کو عربی میں لسان کہتے ہیں نا، جس سے ادھر مائل ہوتی ہے اور ادھر مائل ہوتی ہے، ایسے نا، تو وہ کنڈی جو ہے جو بتلاتی ہے، تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ کنڈی بھی ہوگی اس ترازو کی، اور اس کے 2 پلڑے بھی ہوں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی تفاصیل ہیں وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہم مزید تفاصیل جو ہے وہ ترازو کی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں جاتے۔ اور جن اعمال کا وزن ہوگا اس میں ابو داؤد کی حدیث ہے، ما یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من خلوق حسن، اچھے اخلاق سے وزنی چیز جو ہے وہ ترازو میں نہیں رکھی جائے گی۔ تو انسان کا اخلاق جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی والے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے، نیکیاں اور گناہ، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں گناہ۔ اگر نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو جنت کا فیصلہ، گناہ زیادہ ہو گئے تو جہنم کا فیصلہ، اور اگر برابر رہ گئے تو پھر آراف میں جو دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان جو ہے انسان کے لیے وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قسطاس کا ذکر کیا ہے، تو قسطاس قاضی یاز رحمہ اللہ مشارق الانوار میں فرماتے ہیں عادل الموازین کو کہتے ہیں، ایسا ترازو جو سب سے زیادہ عدل پر مبنی ہو اس ترازو کو قسطاس کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ کلمتان یہ خبر ہے، اور اس کو پہلے ذکر کیا گیا شوق دلانے کے لیے۔ جب خبر کسی اچھے وصف پر مبنی ہو اور لمبی صفات ہوں، خبر کسی چیز کی دینی ہے، کسی کے بارے میں بتلانا ہے، تو اس میں کافی زیادہ اچھائی والی چیزیں ہوں تو شوق دلانے کے لیے کیا کر دیتے ہیں، اس کو پہلے ذکر کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں آنے والی چیز کا شوق ہو جائے۔ تو کلمتانی 2 جملے ہیں، کلمہ کا معنی 2 جملے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر بھی کلمے کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد جملہ ہوتا ہے، لفظ نہیں ہوتا۔ 4 کلمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا تو اسی طریقے سے قال رب ارجعون، یا اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دے، تو اس کے بارے میں کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا۔ تو عربی جو نصوص کے اندر قرآن و حدیث میں پورے ذخیرے میں قرآن اور حدیث میں جدھر بھی کلمے کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہوتا ہے، جملہ۔ تو کلمتانی 2 جملے ہیں۔
حبیبتانی الی الرحمانی، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو یہ وہ عمل صحابہ کرام کی ہمیشہ چاہت رہتی تھی، اللہ کے نبی ہمیں وہ عمل بتلا دیے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ وجہ صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کا وزن تھا وہ اللہ کی محبت تھی۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا، ہم کثرت سے وہ عمل کریں گے تو ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بڑا اعزاز انسان کے لیے کیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے۔ تو کلمتانی دو جملے ہیں، حبیبتانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ تو آگے پھر جو ہے الی الرحمن آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی بہت سارے نام ہیں اور بہت ساری صفات ہیں۔ رحمان جس میں رحمت میں مبالغہ ہو، بہت زیادہ رحمت کرنے والی ذات، تو اس میں مزید امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی حد و حساب نہیں۔ کتنی رحمت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے، اور اس کے ذریعے دیکھیں ماں اپنے بچے سے باپ، حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اونٹنی جب پاؤں رکھتی ہے تو دیکھ کے رکھتی ہے کہیں میرے بچے پہ پاؤں نہ آ جائے۔ کتنی رحمت ہے۔ اب سارے نبیوں کی رحمت دیکھیں امتوں سے، دنیا کے اندر کتنی مائیں پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے جو ہے قیامت تک، ان کی رحمتوں کو دیکھیں، باپ کی رحمت کو دیکھیں، میاں بیوی کے آپس کے پیار کو دیکھیں، تو کتنی رحمت ہے دنیا کے اندر۔ اور یہ رحمت ایک ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے کس پہ؟ ایمان والوں پہ۔ یہ جو دنیا کی رحمت ہے یہ مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے، اور یہ اتنی رحمت ہے کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غزوے سے واپس آئے، ایک عورت خیمے سے نکلی، کوئی پردہ نہیں، ادھر دوڑ رہی ہے ادھر دوڑ رہی ہے، آپ سب نے حدیث سنی ہے، بچہ اس کا گم تھا، پکڑا، اس کو چومنے لگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا اترون ھذہ طاریحۃ ولدا فی النار، کیا یہ ماں بچہ جہنم میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو فرمایا للہ ارحم بعبادی من ھذہ بولدہا، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم ہے جتنے یہ ماں کو اپنے بچے سے رحمت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو جہنم میں جائے گا وہ دنیا کا بدترین بد نصیب انسان ہوگا کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے باوجود بھی اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کیا، اس نے اتنی گندگی اور آوارگی کر لی کہ اتنا رحیم رب کی رحمت کے باوجود جو ہے وہ جہنم میں جانے کا حقدار ہو جائے۔ اس لیے جو وہ حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، آدمی زبان سے کلمہ کہتا ہے اور انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، جنت میں بہت اونچائیوں میں چلا جاتا ہے، اور زبان سے کلمہ کہتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جہنم میں 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے۔ مولویاں دا تے کام ہی انج ہوندا، تو طرح طرح کے تبصرے دین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، نماز کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، پردے کے بارے میں، تو یہ سارے تبصرے تولے جانے ہیں انسان کے، اور انسان کا جو ہے وہ پھر صرف وہ کلمہ نہیں تولا جانا، اس کلمے میں جو نفرت کی شدت ہے اس کو بھی تولا جانا ہے۔ تو ایک ہی کلمہ جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور ایک ہی کلمہ وہ جنت میں بلندیوں پہ لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے اس حدیث میں جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم پر مبنی جو صفت ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، اس کو زبان سے ادا کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں ہوتی۔ امام طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ اعمال بڑے مشکل ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت مشکلات سے گری ہوئی ہے، آسان رستہ نہیں ہے جنت کا۔ جنت بہت مشکل کٹھن سفر ہے جس کو طے کر کے، اور جنت اللہ کا سامان ہے، اور اللہ کا سامان ہلکا نہیں ہے۔ جس کی ایک اینٹ
سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، جس کا گارا کستوری کا، جہاں پر کنگیاں جن سے بالوں کو کنگھی کرنی ہے سولے اور چاندی کی کنگیاں ہوں گی، اور مومن کو جو بخاری شریف کی حدیث ہے گھر دیا جانا ہے 60 میل کے ہیرے کا گھر مومن کو دیا جانا ہے۔ دنیا میں کوئی بنا سکتا ہے؟ جو عورت دینی ہے وہ کیسی ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنت ہے بہت قیمتی اور مہنگی ہے، اور اس میں جنت میں جانا انتہائی مشکل کام ہے۔ وحفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، شہوات جو ہے خواہشات نفس، آوارگیاں جو ہے یہ بہت آسانی سے انسان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ دیگر اعمال بہت مشکل ہیں۔ کیوں؟ بڑا خوبصورت انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کرنے میں مشکل بھی ہوتی ہے، ایک کرواٹ بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، اور گناہ کے اندر ایک چاشنی ہوتی ہے، رنگینی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، بہت ہی ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، یہ سارے مبالغے کے صیغے ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں سبحان کا بھی تکرار ہے اور لفظ اللہ کا بھی تکرار ہے، ایسے ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا صفات میں سے رحمت صفت کا جو ہے وہ ذکر اس میں آ گیا، اور تو اس میں سبحان کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اثباتی، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قدیر ہے، علیم ہے، یہ اثباتی صفات ہیں، اور دوسری جن کی نفی کی جاتی ہے، اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہیں۔ تو جو صفات نفی والی ہوتی ہیں اس کی جامعیت سبحان میں ہے کہ ساری صفات نقص سے پاک ہے، اور جتنی صفات کمال ہیں اس کا اثبات کس میں ہے؟ وہ حمد کے اندر ہے۔ تو تکرار تسبیح کا اس لیے کیا کہ عظیم ترین ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تسبیح ہے، عظیم ترین ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تسبیح ہے، اور لفظ اللہ کا 2 مرتبہ ذکر آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے اعلیٰ افضل نام، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں اعظم جو ہے وہ لفظ اللہ ہے تو مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اعظم کے حوالے سے جتنی بھی روایات احادیث میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ تو لفظ اللہ جو ہے اگر کوئی اس میں اعظم بن سکتا ہے تو وہ لفظ اللہ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سب سے اعلیٰ نام، اور اس کے اندر جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ معبود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، تو وہ جو ہے اس کے اندر اس ذکر میں ہے۔ بہرحال یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور یہ ذکر بہت آسان ہے، اور یہ ذکر جو ہے ترازو میں بہت باری ہے۔ اور تسبیح کا جو ذکر آخری 5 منٹ کے اندر اب بات کو ختم کرتے ہیں، جو تسبیح کا ذکر ہے یہ اعلیٰ ترین اذکار میں سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، پچھلے پہر بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، اور جب فجر کے بعد دن کا آغاز ہوتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرو۔ اور تسبیح یہ جو تسبح السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان بھی تسبیح کرتے ہیں، زمین بھی تسبیح کرتی ہیں، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تسبیح پر مبنی جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اور یہ تسبیح کا جو ذکر ہے کہتے ہیں یہ تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے اور مصائب کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مشکلات سے نکلنے کا ذکر ہے اور تقدیر کو تبدیل کرنے والا ذکر ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے دن میں 1000 نیکی کرے؟ تو فرمایا 100 مرتبہ تسبیح کرے تو اس کو 1000 نیکی مل جائے گی، یا 1000 گناہ جو ہے اس کا معاف ہو جائے گا۔ تو سبحان اللہ ذکر، یہ پہاڑوں کا اور پرندوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا۔ کیا کرتے تھے؟
یسبحنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. اور بلکہ یہ ساری مخلوقات کا ذکر ہے. الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. اور جنتیوں کا ذکر بھی تسبیح ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہ. فرشتوں کا ذکر بھی تسبیح ہے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربی. یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں یہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی. یہ جو بجلیاں کڑکتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. اس لیے اذکار میں سے جو اعلیٰ ترین ذکر ہیں وہ کون سے ہیں؟ تسبیح والے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کو سب سے محبوب کلام کون سا ہے؟ وہ ذکر جو سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو ہو. تو فرمایا جو اللہ نے فرشتوں کے لیے منتخب کیا ہے سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. یہ ذکر فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب جو ذکر ہے وہ یہ والا ہے سبحان ربی و بحمدہ سبحان ربی و بحمدہ. اور ایک دوسری روایت ہے مسلم کی، اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ کلام ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیں نا، ہر پھل کا جیسے ایک ہر میوے کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ تسبیح کے جتنے بھی کلمات ہیں سب کی اپنی ایک رنگینی ہے، سب کی اپنی ایک فضیلت ہے. دیکھیں آج ہم نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور ساتھ پڑھ لیا سبحان ربی و بحمدہ اور سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام کو 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن مسلم شریف کی حدیث ہے اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں لے کر آئے گا. جس نے دن میں صبح 100 مرتبہ کہا اس کو سبحان اللہ و بحمدہ اور 100 مرتبہ رات کو کہا، اس سے افضل عبادت کوئی نہیں لے کے آئے گا سوائے ایک آدمی جس نے اس ذکر کو اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوگا. اور اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے نوح علیہ السلام جب فوت ہونے لگے اپنے بیٹے کو بلایا تو نصیحت، تو اس میں کیا کہا؟ تو کہا کہ یہ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ فإنہا صلاۃ کل شیء. ہر چیز کی نماز کیا ہے؟ ہر چیز کی نماز جو ہے جی ہر چیز کی جو نماز ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ و بہا یرزق الخلق، اور مخلوق کو رزق جو ہے وہ اسی کے ذریعے ملتا ہے. اور آخری حدیث جو ہے اس حوالے سے کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دونوں کلمات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تملا آنی اور تملا ما بین السماء والارض. یہ زمین اور آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ بھر دیتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اس ذکر کو انسان کو کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ترازو کا، اپنے اعمال کے وزن کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دیں. بخاری شریف کی حدیث ہے مثال اس کی جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا زندے اور مردے کی مثال ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے تو زندہ ہوتا ہے، نہیں کرتا تو مردہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. یا اللہ جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما. یا اللہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی صحبت اور رفاقت میں اکٹھا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے اساتذہ کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے والدین کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما, ہمارے بہن بھائیوں کو, ہمارے شاگردوں کو, یا اللہ سارے مسلمانوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو تیری رضامندی کا ذریعہ ہوں. یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ بخاری کی اس حدیث کے مطابق علم کی مجلسیں وہ مجلسیں ہیں اس میں شریک ہونے والوں کو تو معاف فرما دیتا ہے. یا اللہ آج ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ ہماری وہ بہنیں جو فاضلات ہو رہی ہیں, یا اللہ ان کے اساتذہ, ان کے اساتذات, یا اللہ ان کے لیے اہتمام کرنے والے منتظمین, یا اللہ سب کو معاف فرما. یا اللہ اس مدرسے کو قیامت تک کے لیے آباد فرما. یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کو قیامت تک کے لیے آباد فرما. یا اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ اپنی رحمت کا نزول فرما. یا اللہ اپنے دین کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ بہت گنہگار ہیں, یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ صغیرہ گناہ بھی معاف فرما, کبیرہ گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو علانیہ گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو تنہائیوں میں گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے, یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس مجلس کو ہماری زندگی بدلنے والی مجلس بنا. یا اللہ نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما. یا اللہ اس علم سے محفوظ فرما جو وبال بن جائے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواسینا للبر والتقوى. یا اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ روحانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما. یا اللہ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرما. یا اللہ مولانا بشکور صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. یا اللہ والدین میں سے جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا. یا اللہ جو حیات ہیں انہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو. یا اللہ کلمہ نصیب فرمانا. یا اللہ دین اسلام پہ خاتمہ فرمانا. یا اللہ پوری زندگی جو ہے وہ ہمیں دین اسلام کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما.
یا اللہ اپنی خشیت عطا فرما، یا اللہ اپنا خوف عطا فرما، یا اللہ اپنے سے رجا عطا فرما، یا اللہ توکل اور یقین عطا فرما، یا اللہ ریاکاری اور دل کی جو گناہ ہیں یا اللہ ان سے بھی اور جسمانی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگی ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تیرے نبی نے مانگی ہے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی اسے محفوظ فرما، جیسے نہیں مانگ سکے تیرے نبی نے مانگی اسے بھی محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔